سر کچھ سوالات حج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں. تو پہلا سوال بھائی یہ کرتے ہیں کہ عرفات میں بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں تو نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، اور وہاں پہ جب جماعت ہوتی ہے تو دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں. تو جو منفرد پڑھ رہا ہے، جو اکیلا پڑھ رہا ہے اور جماعت میں نہیں پڑھ رہا، تو کیا وہ بھی جمع کر کے پڑھے گا یا وہ اپنے اپنے وقتوں میں دونوں نمازیں پڑھے؟ دیکھیں، جب حاجی سارے عرفہ میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی جاتی ہیں بالاتفاق طور پر، بالاجماع طور پر. اس کے بعد پھر جب مزدلفہ جاتے ہیں تو مغرب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے جمع کر کے بالاتفاق طور پر، بالاجماع طور پر. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کی جماعت نکل جائے اور اس کو اکیلے نماز پڑھنی پڑ جائے، تو وہ جو اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جمع کر کے ہی نمازوں کو پڑھے گا، یا وہ ظہر کی وقت میں ظہر پڑھے، عصر کے وقت میں عصر پڑھے. یہ جو مسئلہ ہے پرٹیکولر کہ منفرد شخص ایسا کیا کرے گا، اس کے بارے میں نہ قرآن پاک میں کوئی رہنمائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کوئی حکم ارشاد فرمایا ہو. لہٰذا ایک اجتہاد کا تعلق ہے. تو کئی علماء ایسے، جمہور علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک استدلال یہ ہے اکیلا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، عرفہ کے اندر نمازیں ہوتی ہی اکٹھی ہیں. یعنی یہ سنت جو ہے دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ حج کی سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ وہاں پر جماعت کے ساتھ ہو. تو امام مالک، دیگر علماء، ان کا یہی استدلال ہے. اور اس پر ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی ایک دفعہ عرفہ کے اندر جماعت نکل گئی تو انہیں اکیلے نماز پڑھنی تھی، تو اکیلے بھی انہوں نے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی. اور کئی علماء یہ ذکر کرتے ہیں، ان کا استدلال اس جانب مائل ہوتا ہے کہ جس طرح سنت مروی ہوئی ہے اس میں تبدیلی نہ کی جائے، اور سنت دو نمازوں کو جمع کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کی وہ سنت یہ تھی، وہ جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی. تو ان کے نزدیک جماعت کے ساتھ جو پڑھے گا جمع کی جائیں گی، کسی کی جماعت نکل گئی وہ الگ الگ وقتوں میں ہی پڑھے. دونوں کے استدلالات اچھے ہیں. اجتہادی مسئلہ ہے کیونکہ صریح حکم موجود نہیں تھا. جب یہ سچویشن پیدا ہوئی تو علماء نے غور و فکر کر کے نتائج نکالے. جو استدلال آپ کو اچھا لگے، دونوں کی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور زیادہ مضبوط استدلال اس کے اندر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ہے وہ ہے، آپ کی مرضی، جو بات اچھی لگے اس پر آپ عمل کر لیں. جزاک اللہ. سر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت وہاں پہ جب جاتی ہیں اور ان کو اگر پیریڈز آ جائیں، حیض آ جائے، تو کیا وہ ٹیبلٹس یوز کر سکتی ہیں حیض کو ڈیلے کرنے کے لیے، کیونکہ طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے اور دیگر معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ نقصان دہ چیز ضرور ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک ضرورت کے تحت عادی تو نہیں ہوتی ہیں ایسی خواتین ٹیبلٹ یوز کرنے. لمیٹڈ دن ہوتے ہیں حج کرنے، وہ طواف زیارہ بھی کرنا ہوتا ہے، دیگر بھی معاملات کرنے ہوتے ہیں، پھر آگے کا بھی سفر ہے، تو ایک بالکل ٹائم ٹیبل ہوتا ہے فکسڈ. ایسی صورت کے اندر مشقت میں آ جاتی ہیں تو خواتین بالکل اگر ٹیبلٹ یوز کریں تو ان ٹیبلٹ کو یوز کرنے کے بعد اگر ان کے جسم سے دم اعضاء خارج نہیں ہوتا، اس وقت تک احکامات حیض کے جاری نہیں ہوں گے، وہ پاک ہی کہلائیں گی. اور اس کے دوران طواف زیارہ اگر کر لیں بالکل ہو جائے گا. اور اگر طواف زیارہ کے لیے ویسے ہی ان کو ٹائم مل جائے کہ وہ آرام سے پاک ہو سکتی ہیں، پھر ٹیبلٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آرام سے جب وہ پاک ہو طواف زیارہ کر لیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹیبلٹ یوز بھی کر لیتی ہیں، ٹیبلٹس وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی حیض آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ مزید پریشان ہو جاتی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اگر بالفرض حیض آ بھی جائے آپ انتظار کریں، اور اگر آپ طواف زیارہ کا موقع پاتی ہیں طواف زیارہ کر لیں. بالفرض آخری دن تک آپ کو موقع نہیں مل رہا اور واپسی کی فلائٹ آ گئی آپ کی، تو اس کے اندر یاد رکھیے گا وہی قول زیادہ مضبوط ہے جو شیخ ابن تیمیہ صاحب جس پہ فتویٰ فقہ حنبلی والے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مکمل حفاظت کرے اور اسی حالت میں طواف زیارہ کر لے. یہی قول سب سے زیادہ مضبوط ہے استدلالی حیثیت سے بھی، اور حرج بھی رفع اسی کے اندر ہی ہوتا ہے. قدر تفصیل میں نے آپ کو بیان کر. سر احمد بھائی امریکہ سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال تھوڑا عجیب ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر جس کے اندر یوں ذکر ہے کہ حضرت حمزہ نے اپنے کسی ایک وقت میں شراب پی اور وہ گانے کوئی غنا وغیرہ سن رہے تھے، اور اسی نشے کی اور اسی کیفیت کے اندر انہوں نے جا کے حضرت علی کی اونٹنیوں کو قتل کر دیا. تو جب یہ بات پتہ چلی اور بعد میں جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو اس پہ نشے کی حرمت، شراب کی حرمت تو ثابت ہو گئی، آیتیں ذکر ہو گئیں، لیکن غنا کی حرمت پہ کوئی نص نہیں آئی. تو جب یہ غنا کی حرمت پہ نص نہیں آئی تو یہ اس بات پہ نص ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ اس کی حلت کے اوپر دلیل ہے. تو اس حدیث کے متن کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس حدیث سے اس کی غنا کی حلت کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، غنا کا استدلال اس حدیث سے نہیں کیا جا سکتا. ویسے آپ کوئی اور استدلال کریں تو ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اکثر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث سے استدلال کرنا ٹھیک ہوتا ہے
جب حدیث اپنی سند میں اور حدیث اپنے متن میں بالکل اوکے ہو جائے، اس کے متن کو بالکل جس وقت ہم ہر طرح کے کلیشز سے باہر نکال دیں، پھر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ ہم اس سے استدلال کریں، استمساک کریں، استخراج کریں، استشہاد کریں، استصحاب کریں، جو مرضی کریں۔ لیکن اگر متن کے اندر اعتراض ہوتا ہے نا، تو ایسی صورت کے اندر استدلال نہیں کیا جاتا۔ پہلے ان شبہات کو نکالیں، اس تعارض کو نکالیں، اشکالات کو نکالیں، پہلے اس متن کو اس قابل بنائیں کہ یہ قابل بھی ہے کہ ہم اس سے کوئی نقطہ دینی اخذ کریں، استدلال کریں۔ یہ جو واقعہ ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں، میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے غزوہ بدر والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں غنیمت کا مال ملا اور نبی علیہ السلام نے خمس دیا۔ غزوہ بدر والے دن ہمیں خمس بھی دیا، غنیمت کا مال ملا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرا اس وقت ارادہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ہماری اب رخصتی ہو جائے، تو ہمارے پاس ہم نے کچھ خرید و فروخت کرنی تھی تاکہ میرے پاس کچھ اماؤنٹ آئے اور ہم رخصتی کا انتظام کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم حضرت حمزہ کی طرف جب گئے، وہاں اونٹنیاں تھیں، حضرت علی کی اونٹنیاں تھیں، تو اندر وہ شراب بھی پی رہے تھے اور کوئی خاتون گانا گانے والی بھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شراب کے نشے کے اندر اس نے کچھ اشعار بھی ایسے پڑھ دیے اس عورت نے کہ وہ تھوڑا جذبات میں آئے، باہر نکل کے اونٹنیاں ذبح کر دیں، پھر ان کو پکانے لگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت علی، ماجرا سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ دونوں تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کے گئے تو نشے کی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی زبان سے جملہ اچھا نہیں نکلا، وہ یہ نکلا تم سب غلام ہو، ہمارے آبا و اجداد کے تم تو غلام ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ محسوس کیا کہ ابھی اپنی آپ کی کیفیت میں نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ یہ ایک واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے محققین علماء کرام ہیں جنہوں نے اس کے متن میں اتنے اعتراضات بیان کیے ہوئے ہیں کہ اس کے متن کو ایبسولوٹلی ٹھیک قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب وہ اشکالات کیا کیا ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اشکال نمبر 1، اس روایت کے اندر ذکر ہے کہ غزوہ بدر والے دن، کیونکہ یوم دن کا ذکر آپ پڑھیں، غزوہ بدر والے دن نبی علیہ السلام نے ہمیں خمس دیا تھا، حالانکہ غزوہ بدر والے دن ہی آیت نازل ہوئی تھی۔ کیا آیت تو غزوہ بدر کی غنیمتوں کے بعد نازل ہوئی تھی، تو غزوہ والے دن تو خمس تقسیم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے بڑا تو اعتراض ہی لازم آ جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ جس طرح حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ ہماری حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو ہم رخصتی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کئی دیگر روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ کی رخصتی تو پہلے ہو چکی ہوئی تھی، نکاح کے بعد ہی، جس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کی رخصتی ہو گئی تھی، جنگ بدر سے پہلے ہی۔ غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، مجھے جہاں تک حافظے میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کا نکاح کے بعد کچھ ہی ٹائم میں رخصتی ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر تو بہت بعد میں ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے اندر ذکر ہے کہ حضرت علی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ رخصتی کے لیے انتظام کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک روایت کے لیے رخصتی پہلے ہو چکی تھی، تو اس کلیشز کو تو پہلے نکالیں، پہلے متن ٹھیک تو کریں۔ پھر ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو بالکل جھوٹا واقعہ قرار دیا، مانتے ہی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن کئی علماء نے روایت کو صحیح قرار دیا، لیکن اشکالات بہت زیادہ ہیں اس کے اندر۔ پھر مزید اشکالات یہ ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اونٹنیاں حضرت حمزہ نے مار دیں، نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ سر سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ان پہ کوئی تاوان ڈالا گیا؟ نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی باز پرس کی، توبہ طائب کروایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی تاوان جاری کرایا؟ کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ واقعہ عین سے استدلال نہیں کیا جاتا، واقعہ عین اپنے اندر کئی احتمالات رکھتا ہے، تو یہ احتمالات اس واقعے کے اندر بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ اس حدیث کو ایبسولوٹلی قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، متن کے ایکسپرٹ گزرے ہیں، انہوں نے کئی مقامات پر لکھا وجب التاویل فی، کہ یہاں پر وجوبی طور پر تعویلیں کرنی پڑتی ہیں اس روایت کے متن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور تعویل مطلب یہی ہے کہ ظاہر بات میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، تو کسی بھی روایت سے جب آپ استدلال کریں تو سب سے پہلے اس چیز کو اوکے کریں کہ اس روایت کے متن میں اشکالات ہیں، پہلے اس کو کلیئر کریں۔ آپ کے پاس اتنی ٹھوس دلیل ہو کہ آپ بتا رہے ہوں کہ تعویل کے زمرے میں یا ایگزیکٹ متن کی صورت کے اندر یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اب اس سے استدلال کریں، استمساک کریں، تائیدی طور پر کریں، تمہیدی طور پر کریں، سب آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ سند یا متن کو پہلے اوکے نہ کریں اور کسی روایت سے استدلال، یہ کمزور بات بن جاتی ہے، لہذا میرا خیال ہے اس روایت سے استدلال ڈائریکٹلی نہیں کرنا چاہیے۔ دلائل اور بہت ہیں اس چیز کے، میں نے بھی اس کا شاید کوئی کلپ ہے ہمارا جس میں دونوں علماء کے ذکر کیے ہیں دلائل وغیرہ، تو دلائل اور بہت بن جاتے ہیں، لیکن کمزور دلیل نہیں پکڑنی چاہیے۔